ایک بہت خوبصورت نصیحت قرآن کی، اس کو ہمیشہ میں آپ ہم سب اپنے دماغ میں اپنے دل میں بٹھا کے رکھیں. بہت سارے لوگوں سے آپ کو ویسے ہی اوائڈ کرنا چاہیے. اگر کچھ کہہ دیا ہے دل پہ نہ لیں، موو آن. کہا ہے قرآن میں اعرض عن الجاہلین، یا رسول اللہ آپ جاہلوں سے بحث نہ کیجیے، ہاں ان سے زیادہ منہ نہ لگیے. اعرض عن الجاہلین، جاہلین کو اوائڈ کریں، آگے بڑھیں. یہ بہت مشکل صفت ہے انسان کو اپنے اوپر اتنا کنٹرول ہو. وہ کہتے ہیں، انگریزی میں بھی کہتے ہیں، میں اسے اردو میں سادہ الفاظ میں کہوں کہ آپ اپنا مد مقابل سوچ سمجھ کر منتخب کریں. آپ کسے اپنا مد مقابل بنا دیں؟ آپ کے لیے کیا حیثیت ہے، آپ کی کیا ویلیو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو کیا مقام ہے، سوچ سمجھ کے انتخاب کیجیے. ارے زن جائیں نہیں مولانا صاحب، کبھی کبھی جو ہے وہ بات کرنا ضروری ہو جاتی ہے، تو کیا کریں؟ تو پتہ ہے کیا بات کریں؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اوائڈ نہیں کر سکتے. اللہ نے کہا اگر تمہیں بات کرنا ضروری ہو جائے، جب کوئی بے علم بات کرے تو اس سے کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، قالوا سلاما. بعض لوگ ہوتے ہیں آ کے کہتے ہیں معذرت مولانا صاحب وہ غیبت کر لی تھی آپ کی، ٹھیک ہے، کم از کم اسے خود ہی احساس ہو گیا کہ اس نے غلط کام کیا تھا. الحمدللہ، اچھی بات ہے، اللہ توفیق دے. میں کبھی بھی نہیں پوچھتا کہ آپ نے کیا غیبت کی تھی، کبھی بھی ضرورت ہی نہیں ہے. جب خود ایک بات کا احساس ہو گیا، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اگر کوئی غلط کام ہو تو ہمیں بھی احساس انشاءاللہ. تو ایک تو یہ کہ ہر چیز میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ غصہ آئے گا کہیں نہ کہیں. کچھ زندگیوں میں کچھ چیزوں کو اوائڈ کرنا بھی سیکھیں. یہ بہت ضروری. مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب یہ حکمت کا کام ہے کہ حکمت سمجھائے کہ کس چیز پہ آپ نے بات کرنی ہے اور کہاں آپ نے نظر انداز کر کے گزرنا ہے. یہ حکیم انسان. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ جسے ہم خیر کثیر عطا کرنا چاہتے ہیں اسے حکمت دے دیتے ہیں. سبحان اللہ. خیر کثیر یہ ہے کہ ہم حکمت عطا کر دیتے ہیں. بات واضح ہے.